السلام علیکم۔ امام حسین کی حفاظت کرنے والا شیر کون تھا؟ امام حسین کی حفاظت کرنے والا شیر ایک ان کا پالا ہوا شیر تھا امام حسین کا۔ بچپن میں ان کے پاس آیا تھا اور انہوں نے بڑے پیار محبت سے اسے پالا اور دونوں میں بہت ہی محبت ہو گئی۔ اتنی محبت ہو گئی کہ جب امام حسین نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو شیر مسجد کے باہر بیٹھا رہتا تھا۔ لوگ خوف زدہ ہو گئے، ڈرنے لگے اور حضرت علی سے کہنے لگے کہ اس شیر کو یہاں سے نکالا جائے کہ ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے، اس سے خوف آتا ہے۔ مگر آپ کی دوستی اور شیر کی بہت زیادہ ہو گئی تھی، دونوں کو ایک دوسرے سے بہت پیار تھا۔ محبت اور وفا کی اعلیٰ مثال پیش کی شیر نے بھی۔ بڑے بوجھل دل کے ساتھ آپ جنگل میں اس کو چھوڑ آئے شیر کو، امام حسین۔ اور پھر ایک دن وہ آیا کہ جب کربلا کا دن تھا، آپ کی شہادت کا دن، جب سب شہید ہو گئے، میدان کربلا لاشوں سے بھر گیا، تو بی بی فضا نے آسمان کی طرف دیکھا، آنسو نکلے اور جنگل میں ایک لرزہ طاری ہو گیا اور سامنے سے شیر آتا ہوا دکھائی دیا، دھاڑتا ہوا۔ وہ شیر امام حسین کے لاشے کے پاس آ کر بیٹھ گیا، آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ کے لاشے کی حفاظت کرتا رہا اور کسی کو قریب نہ آنے دیا، جبکہ حکم ہوا تھا کہ لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں، مگر شیر نے آپ کی حفاظت کی اور کسی کو قریب نہ آنے دیا، یعنی آپ کے جسم مبارک کی بے حرمتی نہ ہونے دی۔ امام حسین کی جسم کی حفاظت ایک شیر نے کی۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، لاشوں کا سکوت تھا، امام حسین بے گور و کفن، جسم خاک پر تھا۔ سجدے کی حالت میں شیر آ کر بیٹھ گیا اور لوگ چیخ اٹھے، یہ جنگل کا شیر نہیں، یہ علی کا وفادار ہے۔ کربلا نے وفا کا ہر روپ دکھا دیا، حتیٰ کہ جنگل بھی رو پڑا۔ ایک شیر نے اتنی وفا دکھائی، لیکن یزید کی فوج اور ان لوگوں نے، دشمنوں نے رحم نہ کھایا۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں اور نماز کی پابندی کریں۔ ہم بھی ان کے ساتھ وفاداری دکھائیں، جس طرح ایک شیر نے وفاداری کی، امام حسین کے جسم کی حفاظت کی، اپنی محبت دکھائی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان سے اپنی محبت کا اظہار یہ کریں کہ نماز کی پابندی کریں، قرآن پڑھیں، دین کی راہ پر چلیں، برائیوں سے بچیں، نیکی کے کام کریں۔ بہرحال اللہ ہمیں ہدایت دے۔ آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہے، شاید کسی کے دل میں یہ چیز پیدا ہو کہ محرم کو صرف ہم ایسے ہی نہیں منانا ہوتا، ہمیں یاد تازہ کرنی ہوتی ہے کہ ہمیں پیغام کیا ملا، ہمیں درس کیا ملا، ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے، ہمیں مل جل کے رہنا ہے، ہمیں دین کی راہ پہ چلنا ہے۔ جو قربانیاں دی گئیں ان قربانیوں میں رنگ لانا ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔